بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پیراڈائز لاسٹ بک 1 جسے جان ملٹن نے لکھا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام تو یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے علمی اعتبار سے استفادہ کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو پیراڈائز لاسٹ کی مختصر سی سمری بتاؤں گا، اس کا خلاصہ بتاؤں گا، اس کا جسٹ بتاؤں گا کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ ویسے بھی ایک شعر ہے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو بیسیکلی تو خلد سے آدم کے نکلنے کی بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے خلد کہتے ہیں جنت کو، یعنی جنت سے نکلنے کا موضوع اس جو کتاب ہے جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اس کے ذہن میں 1640 کی دہائی میں یہ تصور موجود تھا۔ ملٹن نے پہلے تو پیراڈائز لاسٹ جو تھی اس کو بطور المیہ یعنی ٹریجڈی ڈرامہ لکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن بعد میں اس نے یہ خیال بھی بدل ڈالا تھا، خیال تبدیل کر لیا تھا اور اسے بطور رزمیہ نظم یعنی ایک ایپک پوئم کے طور پہ اس نے لکھنے کا ایک مصمم ارادہ کر لیا تھا تاکہ اس عظیم موضوع کو اس کے تقاضوں کے مطابق وہ استعمال کر سکے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی یہ جو رزمیہ نظم ہے، یہ جو ایپک پوئم ہے، وہ نہ صرف ہومر اور ورجل جیسے جو پرانے زمانے کے، قدیم زمانے کے مشہور شعراء کرام تھے، ان کی رزمیہ نظموں کا نہ صرف یہ مقابلہ کرے بلکہ ان سے بھی کچھ بڑھ کے ہو، ان سے بھی سبلیمٹی میں آگے ہو۔ اگرچہ ملٹن جو ہے اس نے کائنات کی تخلیق، شیطان کا حوا کو یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو ورغلائے جانے کا قصہ جو ہے وہ تو بائبل سے اخذ کیا ہے، انجیل سے اخذ کیا ہے، اور جو رزمیہ نظم کا اس کا لکھنے کا انداز ہے وہ اس نے جو کلاسیکل شعراء کرام ہیں ان سے لیا ہے۔ لیکن انگریزی ادب میں کیا گیا یہ سب سے زیادہ اوریجنل کام ہمیں لگتا ہے۔ یہ نظم ہمیں بائبل کی تخلیق میں موجود آدم اور حوا کے خلد سے نکالے جانے کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ اس جلا وطنی کو خوش قسمتی والی جلا وطنی کہا جاتا ہے کیونکہ انسان تو خدا پر مضبوط ایمان رکھنے اور اچھے کام کرنے کے بعد دوبارہ کہاں جا سکتا ہے جی؟ اسی جنت میں واپس جا سکتا ہے۔ جبکہ جو شیطان ہے اور اس کے جو حمایتی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بغاوت کی اور اس وجہ سے جنت سے نکال کر ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا نہیں کیا جی؟ ہار نہیں مانی اور اپنی شرمناک یہ جو شکست تھی اس کا انتقام لینے کے لیے خود کو مصروف کیے رکھا۔ پیراڈائز لاسٹ جو ہے عیسائی عقیدے کے مطابق اور انگریزی زبان میں لکھی جانے والی پہلی عظیم ترین ایپک شمار ہوتی ہے یا رزمیہ نظم شمار ہوتی ہے۔ یہ بلینک ورس میں بیسیکلی لکھی گئی ہے، یعنی ان رائمڈ ایامبک پینٹا میٹر میں لکھی گئی ہے۔ جو کون استعمال کیا کرتا تھا؟ ولیم شیکسپیئر استعمال کیا کرتا تھا، اس کا انداز یہی تھا۔ ویسے تو مارلو نے بھی استعمال کی اور بھی شعراء کرام نے کی ہے، لیکن شیکسپیئر اور مارلو کا نام بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے بلینک ورس کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اب پیراڈائز لاسٹ کی جو فرسٹ بک ہے، بک 1، وہ ملٹن کے اس ارادے کو ظاہر کرتی ہے یا اس ارادے کے اظہار سے شروع ہوتی ہے جو وہ اس رزمیہ نظم کے ذریعے بیان کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے
وہ رزمیہ نظمیوں جو پوئمز تھی، ایپک پوئمز، ان کا میوس سے مدد مانگنے کا روایتی کام کرتے ہیں۔ میوس کا مطلب شاعری کی دیوی۔ یونانی شاعر تو 9 دیویوں سے مدد مانگا کرتے تھے، یعنی دیر ور 9 جو تھیں گاڈیس آف پوئٹری تھیں، ان سے یعنی ان کا استعمال کرتے تھے، ان کے ذریعے مدد مانگتے تھے، یا ان کا نام استعمال کر کے کوئی بھی نظم شروع کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ملٹن کلاسیکل یعنی بے دین لوگوں کی دیوی یورینیا سے مدد مانگتا ہے، یعنی سیکولر جو گاڈس سمجھی جاتی ہے پوئٹری کی، لیکن ایک عیسائی ہونے کے ناطے سے وہ اسے آسمانی روح یعنی ہیونلی میوس کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ میوس، ٹھیک ہے، کون سی میں نے پہلے بتایا ہے ابھی کہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ یورینیا سے۔ تو کیا لفظ استعمال کرتا ہے اس کے لیے؟ ہیونلی میوس۔ یہ جو ہے روح کو کوہ سینہ یا کوہ جو اورب ہے اس پہ رہتی ہے، یعنی یہ جو ہیونلی میوس ہے کہاں پہ رہتی ہے جی؟ کوہ سینہ پہ یا کوہ اورب پہ رہتی ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یا ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے۔ ملٹن جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو نظم ہے خدا سے انسان کی پہلی نافرمانی اور خلد کے چھن جانے سے متعلق ہے۔ اگر دیکھیں تو آغاز بھی یہی ہوتا ہے، آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس کے لفظ سے یہ کیا ہوتی ہے جی؟ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر اس سے پہلے کسی نے بھی نہ تو نثر میں اور نہ ہی شاعری کے اندر لکھنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ تاہم ملٹن کا سب سے بڑا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کے ساتھ سلوک کی جو توضیح ہے، ایکسپلینیشن ہے، وہ پیش کرنا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ملٹن کے دور کے بہت سے مذہبی عالم جو تھے، علماء جو تھے، وہ خدا کو ایک نا انصاف ہستی سمجھتے تھے کہ جو انجسٹس کرتی ہے، اور ان کے لیے اس بات کی توجیہ ناممکن تھی کہ خدا اگر مہربان ہوتا تو وہ اتنی زیادہ بدی کو اس دنیا میں آنے ہی کیوں دیتا۔ ملٹن اس بدعقیدگی کی تردید کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پر کس قدر مہربان ہے اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ریسپانسبلٹی لیتا ہے۔ اب نظم کا جو پہلا سین ہے وہ جہنم میں شیطان کے کردار پر فوکسڈ ہے، مرکوز کیا گیا ہے، جو کہ دوسرے باغی فرشتوں کے ساتھ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور آگ کی جھیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظم درمیان میں شروع ہوتی ہے، جیسا کہ روایتی طور پر ہر رزمیہ نظم یعنی ایپک پوئم جو ہے وہ شروع ہوا کرتی تھی۔ شیطان، جس کا جنت میں نام کیا تھا جی؟ لوسیفر اس کا نام تھا، اور وہ ایک عظیم ترین فرشتہ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا چھیڑ دی جی؟ جنگ چھیڑ دی، فائٹ کر دی کہ جی ہم لڑیں گے۔ لیکن انہیں خوفناک شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکال کر جہنم کی جلتی ہوئی جھیل میں پھینک دیا گیا۔ کافی عرصہ وہاں بے ہوش رہنے کے بعد شیطان اس جھیل سے اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے جو نائب ہے، جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے، جس کا نام بیلزی بب ہے، اس کو دیکھتا ہے، جو کہ جنت میں کبھی ایک خوبصورت فرشتہ ہوا کرتا تھا، اور اب انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا یہاں پہ، اور آسانی سے پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کافی کوشش کے بعد شیطان خود کو زنجیروں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے،
اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیلزبوب جو ہے حیرت بھرے انداز میں شیطان سے پوچھتا ہے کہ اتنی خوفناک شکست کے بعد بھی وہ زندہ کیسے بچ گئے ہیں۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے، چونکہ اس نے انہیں مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کی روح کو ٹھیک ٹھاک زندہ رہنے دیا تاکہ ہم جہنم میں تکلیفوں کو برداشت کر سکیں۔ شیطان جواب دیتا ہے کہ خدا دراصل ہمیں سزا دینا چاہتا ہے کہ ہماری ابدی زندگی کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نڈھال حالت میں پڑا رہنے دے۔ اب شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا، اور اپنا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی خدا کے آگے نہیں جھکیں گے، اور یہ کہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہمیشہ مخالفت کرنا ہوگا۔ اب شیطان اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، تب جنگ ہوگی جنگ۔ تاہم یہ فیصلہ ابھی کرنا باقی ہے کہ یہ جنگ جو ہے کھلی جنگ ہوگی یا سیکرٹ وار ہوگی، خفیہ جنگ ہوگی۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ان کی شکست کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا پوری طرح سے علم نہیں تھا، لیکن اب وہ خدا کی بھی اور اپنی طاقت کے بارے میں بھی اچھی طرح جان گئے ہیں، اچھی طرح انہیں پتہ چل گیا ہے، اور اب وہ آسانی سے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ خدا کے منصوبوں کو کیسے ناکام بنایا جائے۔ اب شیطان جس نے سن رکھا تھا کہ خدا کی کوئی نئی قسم کی مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نئی قسم کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اس مخلوق یعنی انسان یعنی ہم انہیں نقصان پہنچانے کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دل آزاری ہو سکے۔ اب شیطان اور بیلزبوب اپنی قوت مجتمع کرتے ہیں، یعنی قوت کو اکٹھا کرتے ہیں اور آگ کی جھیل سے اڑ کر نسبتاً ٹھوس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ یہ جگہ بھی آگ کی طرح ہی گرم ہوتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد جہنم کی تاریک اور اجاڑ جگہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب تک شیطان اپنا حوصلہ بھی جمع کر چکا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتا ہے، جنت میں غلام بن کر رہنے سے جہنم میں اپنا راج قائم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ To reign is worth ambition, though in hell. Better to reign in hell than serve in heaven. یہ والے الفاظ وہ کہتا ہے۔ وہ جنت سے نکالے گئے فرشتوں کی فوج کو آگ کی جھیل میں ابتر اور شکست خوردہ حالت میں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس میدان سے شیطان انہیں اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے اس سے جھیل سے اٹھتے ہیں اور اڑ کر اپنے لیڈر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں، ملٹن ان میں سے بڑے شیطانوں کا تعارف کراتا ہے جنہیں بعد میں انسانوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ ان میں جو نام ہے وہ ہے مولک، اس کے علاوہ ہے کیموس، اور ہے جی بیلم، اور ہے جی آشٹورت، اور ہے آسٹالٹی، اور ہے آسٹورت، اور ہے ڈیگن، اس کو ڈیگون بھی کچھ پڑھتے ہیں، ریمن، اور ہے اوسائرس، اوسائرس کے بعد ہے آئسس اور اورس، اور ہے میمن اینڈ بیلین۔ یہ جو ہیں جی شیطان کے ہیں جی شامل ہیں۔ یہ شیطانی فرشتے خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے
زنجیروں سے آزاد ہوئے ہیں۔ لیکن ملٹن یہ بات واضح کرتا ہے صرف خدا نے ہی انہیں زنجیروں سے آزاد ہونے کی اجازت دی تھی، ورنہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس آگ والی یعنی آتشی جھیل کے اندر پڑے رہتے۔ اب شیطان کی تقریر ان میں ایک نیا حوصلہ، نیا ولولہ، جوش، جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے وہ شیطان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے زور زور سے اپنی تلواروں کو ڈھالوں سے ٹکراتے ہیں، اور وہ موسیقی بھی بجاتے ہیں اور جھنڈے بھی لہراتے ہیں۔ اگرچہ وہ اذیت زدہ اور شکست خوردہ حالت میں موجود ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے جرنیل کے وفادار ہوتے ہیں۔ پھر میمن، جسے اٹلی میں ملسیبر کہا جاتا تھا، اس کی قیادت میں وہ جہنم کی سلطنت کا دارالخلافہ بنانے کے لیے فوری طور پر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں جہنم کے پہاڑوں سے معدنیات مل جاتی ہیں اور وہاں سے بہت بڑی تعداد میں سونے کے لمبے لمبے ٹکڑے نکال کر ایک شہر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک بہت بڑی اور اونچی عمارت، جسے کیا کہتے ہیں، پینڈیمونیم، بناتے ہیں، جو کہ شیطانی فرشتوں کا اسمبلی ہال ہوتی ہے۔ یہ عمارت اپنی شان و شوکت میں اہرام مصر یا بابل کے مینار سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ جب یہ عمارت تیار ہو جاتی ہے تو لاکھوں شیطانی فرشتے اس کے عظیم ہال میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ اس عمارت میں ان کی فوج کو شہد کی مکھیوں کے بہت بڑے جھنڈ کے علاوہ کئی بہت بڑی انسانی فوجوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آخر کار وہ سب اس حال میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پورے آنے کے لیے عام شیطانی فرشتے اپنا سائز چھوٹا کر کے بونوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ جو سردار فرشتے ہیں وہ اپنے سائز کو اسی طرح سے برقرار رکھتے ہیں، اور پھر ان کا ایک عظیم اجلاس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھی جی پیراڈائز لاسٹ بک 1 کا خلاصہ، اس کا تھیم، اس کا مین آئیڈیا۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس لیکچر سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔